بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے ایشوز ان دی اپلیکیشن آف کوڈ آف ایتھکس ان پاکستان. بہت انٹرسٹنگ یہ ٹاپک ہے. اس پہ آج کے دن میں ہم ڈسکس کرنے کی یہ کوشش کریں گے کہ وہ مختلف ایشوز کیا ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان ایشوز کی کوئی نیچر پولیٹکس کے حوالے سے بن رہی ہو، کوئی پروفیشن کے حوالے سے بن رہی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اس کی سوسائٹی کے حوالے سے ویریس ایشوز ہمارے سامنے آ رہے ہوں. جو سوشل، پولیٹیکل، کلچرل، پروفیشنل، ان تمام ایشوز کی وجہ سے ایکچولی پرابلمز آ رہے ہیں کہ کوڈ آف ایتھکس پاکستان میں پراپر طریقے سے اپلائی ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہے. تو آج اس ٹاپک پہ ہم تھوڑے سے ڈسکشن کریں گے. لیکن آج کے لیکچر کی ایک اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کے لیکچر میں ہمارے پاس ویریس پروفیشنلز بھی میرے ساتھ ہیں جو اس ایشو پہ آپ کو بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو آج کے اس لیکچر کے حوالے سے ہم نے ان کو انٹرویو کیا اور ان کے پوائنٹ آف ویو بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ کیا پرابلمز ہیں اور کیا ایشوز ایسے ہو سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو کوڈ آف ایتھکس پاکستان کے اندر مختلف ٹائمز کے اندر وہ انٹروڈیوس کرائے گئے، وہ پروفیشنل باڈیز نے بھی انٹروڈیوس کرائے، وہ جرنلسٹ باڈیز نے بھی انٹروڈیوس کرائے، وہ اونرز کی باڈیز نے بھی انٹروڈیوس کرائے، وہ گورنمنٹ نے بھی انٹروڈیوس کرائے. لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں اپلیکیشن کے اندر وہاں پہ پرابلم نظر آیا. ہمیں ایک قسم کا جو کنسنسس جو ڈیولپ ہونا چاہیے تھا اوور ٹائم آن ویریس ایتھکس یا کوڈز آف ایتھکس، اس کے حوالے سے جو کنسنسس ڈیولپ ہونا چاہیے تھا وہ انفارچونیٹلی آج بھی شاید ہم لیک کرتے ہیں، اور آج بھی اس پہ ایک طرح سے ڈسپیوٹس اور کنفیوژنز اویلیبل ہیں. اور یہ کنفیوژن انفیکٹ ایک بہت بڑی راہ کی طرف، ایک بہت بڑے پرابلم کی صورت میں ہمیں سامنے نظر آتے ہیں کہ کوڈ آف ایتھکس پاکستان کے اندر اپلائی ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے. ایٹ سم پلیسز تو ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے کہ بہت زیادہ وائلیشنز ہو رہی ہوں. تو آج ہم تھوڑا سا اس اور اس سے ریلیٹڈ جو باقی ایشوز ہو سکتے ہیں ان کو ہم اس لیکچر میں آج ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بڑا اہم ایشو کوڈ آف ایتھکس کی اپلیکیشن کے حوالے سے جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر چونکہ مختلف ٹائمز کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی ہے، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بہت ساری ریزنز ہمیں نظر آتی ہیں کہ ہمارے ہاں بعض دفعہ کوئی مارشل لا یہاں پاکستان کے اندر امپوز ہو جاتا ہے، بعض کیسز کے اندر ہمارے پاس گورنمنٹس اس قسم کے آ جاتے ہیں کہ ان پر کرپشن کے بہت زیادہ الزامات ہو رہے ہوتے ہیں. اور پھر ہمارا اس وقت کنسرن یا جو فار دا لاسٹ 30 ایئر سے لے کر آج تک جو بڑی گریو فارم کے اندر نظر آ رہا ہے ہمیں، وہ یہ کہ پاکستان ایک کانفلکٹ ریڈن ایریا کے اندر لوکیٹڈ ہے. افغانستان میں پچھلے 30 سال سے ہمیں جنگ کی سی صورتحال نظر آ رہی ہے، اور اسی ریجن کے اندر وار اینڈ ٹیرر بھی شروع ہو چکی ہے. تو ناٹ اونلی دا پرابلمز ود ان دا کنٹری، ہمارے ساتھ جو ریجنل پرابلمز انوالو ہیں ان سب نے بھی پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو کاز کیا ہے. اور وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ون آف دا ریزنز کے طور پر ہمارے سامنے نظر آئی ہے کہ جو کوڈ آف ایتھکس ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے پاکستان کے اندر پراپرلی اپلائی نہ ہو رہے ہوں. اب اس کو اگر میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے کی طرف لے جا کے آپ کو دکھانے کی کوشش کروں تو پاکستان میں اگر ہم تھوڑا سا 40 ایئرز 50 ایئرز میں جائیں تو مختلف ٹائمز کے اندر ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرو اینڈ فرو موومنٹ رہی ہے بٹوین ڈیموکریسی اینڈ دی مارشل لا ریجیمز. تو بعض دفعہ ڈیموکریسی رہی تو بڑی پور اور ان پاپولر ڈیموکریٹک سسٹمز رہے، اور بعض فارم کے اندر لمبے مارشل لا ریجیمز رہے ہیں. تو انیشیل فیزز کے اندر تو وہ بڑے پاپولر رہے، پھر لیٹر آن دے لاسٹ دیئر پاپولیرٹی. ملک کے اندر ایمرجنسیز کا نفاذ ہوا، ملک کے اندر اس قسم کے آپریشنز کا آغاز ہوا جو کہ ایک ہمیں مختلف قسم کے پولیٹیکل ایمبروگلیوز میں وہ سسٹم کی طرف، ایسے سسٹم کی طرف لے گئے جہاں پر پالیٹکس انسٹیبلٹی کا شکار رہی. تو ایسی صورتحال میں میڈیا کے لیے کم چانس بنتا ہے کہ میڈیا ان ایتھکس کو فالو کر سکے جو کہ سوشلی کنسٹرکٹڈ ہیں، یا جو پروفیشن نے کنسٹرکٹ کیے ہیں ان کے لیے، یا پھر کسی ایک ایسی باڈی نے کنسٹرکٹ کی ہے دیٹ ہیز بین ویسٹڈ ود دس ریسپانسبلٹی ٹو فریم دا کوڈ آف ایتھکس فار میڈیا. وہ پراپر طریقے سے پھر ہمیں اپلائی ہوتے ہوئے پاکستان میں نظر نہیں آ رہے. اور یہ ہمارے پاس جو پچھلے 65 ایئرس کی پاکستان کی ہسٹری ہے
اس کو اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو ہمارے ہاں جو پولیٹیکل انسرٹینٹیز رہی ہیں ایک بہت بڑے کاز کے طور پر سامنے آئے ہیں، جس کی وجہ سے اسٹیبلٹی لیک کرتی رہی ہے. تو وہ کنٹینیوٹی میڈیا کے ایتھکس کی ڈیولپمنٹ کے اندر بھی نظر نہیں آ رہی، اور یقیناً اس کی اپلیکیشن کے اندر بھی ہمیں بہت سارے پرابلم محسوس ہوئے. جب ہم نے اس حوالے سے مختلف لوگوں سے ہم نے بات کی، تو جب ہم نے سرور منیر راؤ صاحب جو کہ ڈائریکٹر نیوز کے عہدے سے پاکستان ٹیلی ویژن سے ریٹائر ہوئے ہیں، ایک بہت ویٹرن جرنلسٹ ہیں. He has performed responsibilities within the country and across the country as well. Served in various disputed and conflict-ridden areas as well, like Afghanistan, like Iraq. So he has been reporting for Pakistan television from those regions. جب ہم نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ کیا کوئی politics has to play some role with the application of Code of Ethics in Pakistan, تو دیکھتے ہیں وہ اس پہ کیا جواب دیتے ہیں. جب آپ الیکٹرانک میڈیا کی طرف آئیں تو پاکستان میں ایشو یہ ڈیولپ ہوا ہے جو ہمارے لیے بڑا اہم ہے کہ چونکہ یہاں انسٹیبلٹی رہی ہے تو پرائرٹیز آف دا ریگولیٹر کون ہے؟ حکومت پاکستان ہوتی ہے، کسی بھی ملک کی گورنمنٹ ہوتی ہے، اور گورنمنٹ نے مختلف ادارے بنائے ہوتے ہیں. جیسے پیمرا بنایا، پیمرا کا کام ریگولیٹ کرنا ہے میڈیا کو جو قوانین اور ضابطے بتائے گئے ہیں کنٹینٹ کے بارے میں، پریزنٹیشن کے بارے میں، نیشنل ایتھکس کے بارے میں، اگر کوئی چینل کوئی اخبار اس پر پورا نہیں اترتا تو اس سے جواب دہی کرنی ہوتی ہے. لیکن چونکہ اسٹیبلٹی نہیں رہی، کنٹینیوٹی نہیں رہی، اور پرائرٹیز مختلف رہیں، نیشنل پرائرٹیز، جس وجہ سے ان طرف خیال نہیں رکھا گیا. قومیں جو ہیں وہ یا مدرسے میں بنتی ہیں یا ماں کی گود میں بنتی ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم تھوڑا سا اور آگے جائیں اور اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو بہت سارے ایشوز ہمارے سامنے اس قسم کے نظر آتے ہیں، جس میں ہمارے پاس جو کوڈ آف ایتھکس ہے وہ بڑے جسے آپ کہتے ہیں فلیگرنٹلی وہ وائلیٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. مختلف ہو سکتا ہے کہ کوریج، جیسے لائیو کوریج کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، جو مختلف ایکسیڈنٹس کی، مختلف کانفلکٹس کے حوالے سے جب لائیو کوریج کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ میڈیا بہت ساری جگہوں پہ وہ جو ایتھیکل کوڈز ہیں ان کو وائلیٹ کر رہا ہے. اینڈ ناٹ نیسسرلی دیٹ دیز کوڈز ہیو بین امپوزڈ بائی دیم ٹو فالو، رادر سم آف دا کوڈز وچ ہیو بین ڈیولپڈ بائی دیم سیلف بائی دا میڈیا پروفیشنلز، دیز آر وائلیٹڈ بائی دیم سیلف ایٹ ٹائمز. اور اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ اس کی وجوہات ہو سکتا ہے کہ وہ دوڑ ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے وہ ایلیمنٹس ہوں جس میں وہ چاہتے ہوں کہ ہم سب سے پہلے اس نیوز کو فلوٹ کرنے والے بنیں. تو یہ جو بریکنگ نیوز کا سنڈروم ہے، ٹو بی دا فرسٹ ان ڈیلیورنگ اینڈ ریلیئنگ دس انفارمیشن ٹو دا ماسز، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی بہت سارے ہمارے سامنے ایشوز آ رہے ہوں، اور ہم ایسے بہت سارے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سینز نہ دکھانے چاہیے جو ہمیں ماسز کو، یا پھر اس صورت میں دکھانے چاہیے کہ جب آپ اس کے لیے کوئی پریونٹیو میئرز اس کے پہلے ڈیولپ کر لیں. ہم نے ڈائریکٹلی ان کو وداؤٹ گیونگ اینی کائنڈ آف انفارمیشن ٹو دا پیپل بفور وی ڈیلیور دیٹ ٹو دیم، وہ ہم نے دیے بغیر، ایسے کوشنز دیے بغیر ہم نے ان کا ڈسپلے کرنے کی کوشش کی. ہم نے یہ بتائے بغیر کہ کڈز آر آلسو واچنگ دا ٹیلی ویژن اینڈ دیئر ایکسپوجر ٹو دیز کائنڈ آف کانٹینٹس کین کریٹ فیئر ان دیم اباؤٹ ورڈ. تو ورڈ کے متعلق ان کا جو کانسیپٹ ہے وہ شاید کو فیئر فل ڈیولپ ہو سکتا ہے، ایک ڈیمیننگ کانسیپٹ ڈیولپ ہو سکتا ہے. تو ہم نے اس چیز کا کوئی خیال رکھے بغیر جب اس کو پلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی دیٹ از ان فیکٹ وائلیشن آف کوڈ آف ایتھکس. اب دس از ناٹ اونلی دا تھنگ کہ جب آپ کوئی ایسے باڈیز دکھا دیتے ہیں جو میوٹیلیٹڈ ہیومن باڈیز ہوتی ہیں بیکاز آف سم کانفلکٹ وہ اس فارم میں پہنچے ہوئے ہیں، اور ہم ان کا ایک طرح سے کلوز اینگل میں اس کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو دیٹ کین ریئلی کاز ہارم ٹو دی ولنریبل سیگمنٹس آف دا سوسائٹی، چلڈرن، ویمن، ینگ، یہ سارے کے سارے اس کے افیکٹیوز ہو سکتے ہیں ان دیٹ کیس. اچھا، صرف یہ یہاں تک ہی یہ چیز ریلیٹڈ نہیں ہے، اس کا تعلق دوسری سائڈ پہ آپرچونٹی کے ساتھ بھی ہے. آئی مین دس از ون سائڈ آف دا پکچر، اور دوسری سائڈ آف دا پکچر دیکھیں جہاں پہ آپ چیزوں کو بہت گلیمرائز کر کے پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور اس جنگ میں جہاں پر آپ چیزوں کو گلیمرائز کر کے پیش کرتے ہیں، اس دوڑ کے اندر آپ بعض دفعہ ایسے سینز بھی دکھا جاتے ہیں یا بعض دفعہ ایسی ایڈورٹیزمنٹس بھی دکھا جاتے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ کسی اور کلچر کے اندر، جو پاکستان کے علاوہ کوئی کلچر ہو، وہ وہاں پر تو ایکسیپٹیبل ہو، لیکن اس کی ایکسیپٹیبلٹی ان آر کلچر شاید ہو سکتا ہے پرابلم کا باعث بنے. لیکن ایٹ ٹائمز وی ڈیڈ ناٹ کیئر اباؤٹ تھنگز لائک دیٹ، اور ان کو بھی ہم نے پورٹرے کرنے کی کوشش کر دی. تو
پرابلم دونوں سائڈس پہ اویلیبل ہے، چاہے وہ آپ کسی چیز کو گلیمرائز کرنے کے حوالے سے یا کسی پروڈکٹ کی گلیمرائزیشن کے حوالے سے بات کریں یا کسی ایک کریکٹر کے گلیمرائزیشن کے حوالے سے بات کریں، تو وی ایٹ ٹائمز کمٹ obscenity، وی بیکم انڈیسنٹ ان پلئنگ دوز تھنگس آن آور ٹیلی ویژنز. اور ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس فارم کے اندر جب جاتے ہیں کہ لائیو کوریج کرنے کی خواہش میں، سب سے پہلے اس چیز کو ڈلیور کرنے کی خواہش میں، اور ایونٹ کے زیادہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیپ انالیسس کرنے کی غرض کے حوالے سے ہم بہت سارے ایسے سینز بھی اپنے آڈینس کو دکھا دیتے ہیں جن کا شاید دکھانا ان ایتھیکل ہو اور وہ لانگ ٹرم ان پہ بڑے برے اثرات ان کے اوپر ڈالے ہو سکتے ہیں، ان پر وہ سائیکولوجیکلی اس سے ڈپریس ہو سکتے ہیں، وہ دنیا کے متعلق اپنے تصورات بڑے مختلف قسم کے ڈیولپ کر سکتے ہیں. یا ایک اور فارم بھی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس قسم کے سین جب ایک اوور ٹائم آف پیریڈ پر دیکھتے رہیں تو ہو سکتا ہے کہ دے ول بیکم ڈیسینسٹائزڈ، اس قسم کے ایشوز کی پھر ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہ رہے. تو اگین دس از اے ویری ویری نیگیٹو افیکٹ دیٹ وی کین ہیو آن سوسائٹی. تو اس پہ پرابلمز جو ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور وہ پرابلمز اس وجہ سے سامنے ہمارے آ رہے ہوتے ہیں کہ بیکاز وی آر لٹل لیس کیئرفل وین وی portray these things to the masses, when we deliver these things to the masses. تو ہم جب کوڈ آف ایتھکس کو وائلیٹ کرتے ہیں تو اس وائلیشن کے ریزلٹ میں ہمارے پاس اس قسم کی پرابلم سوسائٹی کے اندر جنریٹ ہو سکتے ہیں. جب اس حوالے سے بھی ہم نے سرور منیر راؤ صاحب سے رابطہ قائم کیا اور ان سے یہ پوچھنے کی کوشش کی کہ اس قسم کے حوالے سے جس میں اس قسم کی ہیومن باڈیز دکھائی جائیں یا اس قسم کے سینز جو کہ ان ایتھیکل ہے، ایتھیکل کوڈز کے اندر بڑی کلیئر ان کی جسے آپ کہتے ہیں کوڈیفیکیشن موجود ہے، اس کے باوجود بھی یہ چیز دکھائے جاتے ہیں، تو اس کے کیا ریزلٹس ہو سکتے ہیں اور کیوں یہ میڈیا کے اندر اس قسم کا سینس یا اس قسم کی جو ایتھکس کی اپلیکیشن ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. لیٹس سی واٹ ڈز ہی ٹاک اباؤٹ آن دس سبجیکٹ. اب دیکھیے، ایک بڑا سمپل سی بات ہے کہ اگر آپ ٹیلی ویژن کی کوئی فلم دیکھتے ہیں اور اس میں موربڈ شاٹ آئیں، ہاتھ کٹے ہوئے نظر آئیں، پاؤں کٹا ہوا نظر آئے، سر تن سے جدا ہو دہشت گردی کی کارروائی میں، وہ شاٹ آپ جب اسکرین پہ دکھائیں گے تو کیا صورتحال ہوگی؟ آپ فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کوئی شادی کی تقریب ہے، کچھ ہے، جب وہ خبر دیکھیں گے تو یہ ایتھکس کے خلاف ہے. آپ ویسے بھی تو بتا سکتے ہیں لانگ شاٹ میں چیزوں کو. اسی طرح اگر آپ خبروں میں اس طرح کی خبریں جو اخلاقیات سے گری ہوئی ہوں، ایڈیشنز میں یہ چیزیں جائیں تو اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو کوڈ آف ایتھکس ہر ملک اور معاشرے کے پس منظر میں اور جو ریلیجس ویلیوز ہیں اس کے پس منظر میں ڈیولپ کیے جاتے ہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، اور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ایک اور اینگل کی طرف وچ از آلسو اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. وہ یہ کہ کیا یہ جو آج کل ہم ریٹنگ فینامینا کی بات کرتے ہیں کہ نیوز اس چینل کی ریٹنگ بہت زیادہ جا رہی ہے، اس فلاں پروگرام کی ریٹنگ بڑی ہائی ہے، تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے، یا فلاں چینل کی پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے. تو کیا میڈیا کے ایتھکس کی اپلیکیشن کے حوالے سے ریٹنگ کسی طرح سے اثر انداز ہو سکتی ہے؟ ذرا اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریٹنگ آف کورس ہیز ٹو ڈو سم تھنگ ود دی اپلیکیشن آف کوڈ آف ایتھکس. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم ہائی ریٹنگ کے لیے کام کرتے ہیں تو وی ٹرائی ٹو سم ٹائمز سینسیشنلائز دی ایشوز. ہو سکتا ہے کہ وہ ایشو اتنا امپورٹنٹ نہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی ریٹنگ کو بہتر بنانے کے لیے دو بندوں کو بٹھا کے ان کے درمیان میں ایسی ڈیبیٹس جنریٹ کر دیں جس سے ان کے اندر ایک طرح سے اسکفلنگ کی سی اسٹیٹ پیدا ہو جائے، اور اس قسم کی چیز کا معاشرے میں لوگوں کا ایکسپوز ہونا آف کورس دیٹ مے بی سم تھنگ ان ایتھیکل. تو ہم اس چیز کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں بھی آ سکتے ہیں، لیکن ہم اس قسم کی چیز جنریٹ اس لیے کرنا چاہتے ہیں سو دیٹ پیپل کین ٹرن ٹو آر میڈیا اور وہ اس کو زیادہ دیکھیں، کیونکہ اس کا تعلق، اس ریٹنگ کا تعلق یقیناً مارکیٹ کے ساتھ ہے، ایڈورٹائزنگ کے ریونیو کے ساتھ ہے. مور دا ریٹنگ مور دی ایڈورٹائزنگ ریونیو. تو جب یہ ایکویشن ڈیولپ ہوگی تو پھر اس کا جو سب سے امپورٹنٹ وکٹم کے طور پر ہمیں سامنے نظر آئے گا وہ کوڈ آف ایتھکس نظر آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب ریٹنگ کی دوڑ میں جائیں گے تو پھر ایتھکس کو وائلیٹ کرتے ہوئے، ایروڈ کرتے ہوئے، اس کے اپنے قدموں کے تلے رونتے ہوئے ہی یقیناً ہم جائیں گے، اور وہ جب روندے جائیں گے تو ایسی صورتحال میں ہو سکتا ہے کہ ریٹنگ ہماری ہائی ہو.
وہ ریٹنگ ہر قسم کی کیسز کے حوالے سے ہو سکتی ہے, انڈیسنسی کے حوالے سے ہو سکتی ہے, آپ نے ایسے سینز دکھا دیے جس کو نہیں دکھانا چاہیے اس حوالے سے ہو سکتی ہے, آپ نے کچھ ایسے وہاں پہ لڑائی جھگڑے کا سا فضا پیدا کر دیا اپنے ٹاک شوز کے اندر جہاں پہ people are now watching and they are sending SMS to friends ke jump on to this television or this channel. There is a sort of scuffle in the television talk show. جب اس قسم کی صورتحال ہوگی تو یقیناً یہ ایتھکس کی وائلیشن کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ سینسیشنلزم ہماری سوسائٹی کے اندر کریٹ ہو رہی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے یقیناً ریٹنگ ہائی ہو رہی ہوتی ہے. لیکن جو سب سے زیادہ جس چیز پہ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ ایتھکس پہ, اور میڈیا ان ایتھکس کو وائلیٹ کرتے ہوئے اس قسم کی چیزوں کو دے رہا ہوتا ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ جو کانسیپٹ آج سے کچھ عرصہ پہلے یلو جرنلزم کا وہ پرنٹ جرنلزم کے حوالے سے آیا تھا, تو مجھے لگتا ہے کہ دیٹ سیمس ٹو بی اپلیکیبل ان الیکٹرانک میڈیا ایز ویل, جہاں پر اس قسم کی ان ایتھیکل جو ڈسکشنز ہیں, ان ایتھیکل جو سینز ہیں وہ ٹاک شوز کے اندر, وہ پروگرامز کے اندر, وہ ایون انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے بھی جب ہمارے سامنے آنا شروع ہوتے ہیں تو وہ سوسائٹی پہ بڑے برے امپیکٹ ڈالتے ہیں. اور اوور آل میڈیا کی جو کریڈیبلٹی ہے, ہو سکتا ہے کہ فار شارٹ ٹائم کسی بھی میڈیا کے لیے یقیناً آڈینس کو کیپچر کرنا بیکاز آف دیٹ ریزن وہ اچھا اور آسان رہتا ہے اور ریٹنگ بھی ہائی ہو جاتی ہے, لیکن لانگ ٹرم that affects the credibility of the media and that affects overall credibility of the media in the country. یا کسی ایک خاص میڈیا آرگنائزیشن کی کریڈیبلٹی تو ڈیفینیٹلی لوور کرے گی, لیکن ایک اوور آل ملک کے حوالے سے, ہمارے ملک کے میڈیا کے حوالے سے بھی اس کے برے اثرات اس پہ ہو سکتے ہیں. تو یہ پرابلم کے طور پر, ایک پرابلم ایریا کے طور پر ہمارے سامنے آ رہا ہے. جب ہم نے اس کے حوالے سے بھی سرور منی راؤ صاحب سے بات کی تو ان کا ریسپانس یہ تھا. دیکھیے, دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چینل یا نیوز پیپر سٹارٹ کیا جاتا ہے تو جو شخص اس میں انویسٹ کر رہا ہے, انویسٹر ہے, چاہے وہ سیٹ ہے یا میڈیا مینیجر ہے یا پروفیشنل ہے یا بزنس مین ہے, تو اس نے ایک آبجیکٹو رکھا ہوتا ہے. اس آبجیکٹو کے تحت وہ اس چینل کے لیے راستہ بناتا ہے. اب اگر آپ فلم چینل کوئی دیکھیں گے اس کا ایتھک نیوز چینل سے ڈفرینٹ ہوگا. اگر انٹرٹینمنٹ چینل ہے اس کا ایتھک بزنس چینل سے ڈفرینٹ ہوگا. اب دیکھنا یہ کہ اس پیرامیٹر میں, اس سیگمنٹ آف مٹیریل میں اس نے اپنے ان ایتھکس کو پورا کیا ہے کہ نہیں کیا. اب معاملہ یہ آ جاتا ہے کہ مختلف انویسٹرز جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ہم پیسہ بنائیں. اب آپ دیکھیے, ایک تو آبجیکٹو پیسہ بنانے کا ہوگا, دوسرا ہو گیا ہیجمنی کا. اب دنیا کے جو دوسرے چینلز ہیں جیسے CNN ہے, BBC ہے, فاکس ہے, دیر آر نمبر آف چینلز, DW ہے, ان کے اپنے آبجیکٹوز ہیں. انہوں نے چینلز کے مختلف بیمز بنائے ہیں. اب جو CNN ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں وہ CNN انٹرنیشنل ہے, اس میں اس ایریے کی خبریں اور یہاں کے ایتھکس کا وہ کسی حد تک خیال رکھتے ہیں تاکہ ہم اس چینل کو ٹیون کر سکیں. لیکن وہی چینل آپ اسپینش چینل اگر CNN کا دیکھیں تو اس میں کلچر بالکل ڈفرینٹ ہوگا. اگر آپ CNN ڈومیسٹک دیکھیں امریکہ میں تو اس میں آپ کو انٹرنیشنل نیوز بھی کم نظر آئیں گی اور وہ کلچر بھی انٹرنیشنل کم نظر آئے گا. اسی طرح جرمن والے کرتے ہیں, BBC والے کرتے ہیں, اور ایک فارن منسٹری کے آبجیکٹوز ہیں, ان سے وہ فنڈز بھی لیتے ہیں. تو جو چینل وزارت خارجہ سے فنڈ لے کر پروگرامنگ کرتے ہیں ان کے ایتھکس ان کے ملک کے مطابق درست ہیں, ہمارے ملک کے مطابق مختلف ہوں گے. اسی طرح انڈین, آپ دیکھیے انڈین چینلز جب یہاں بیم ہوتے تھے اور وہ ان چینلز کا جو کلچر تھا اس کا کتنا اثر ہوا. آپ زیادہ دور نہ جائیں, آپ آج کے کارٹون نیٹ ورکس کو دیکھیں, ہم سب کے بچے کتنے شوق سے وہ دیکھتے ہیں. وہ ڈب ہوتے ہیں ہندی میں, اور وہاں وہ جو ہندی استارے کنائیے سارے جو ہیں, پوجا اور پاٹ اور پتا جی فلاں, یہ الفاظ بچوں کو یاد ہو جاتے ہیں. اگر آپ اپنے ہاں ان کو جو آڈینس ہے اس کی نیڈ کو کیٹر نہیں کریں گے تو بچے دوسری طرف جائیں گے. اگین کمز کہ جہاں ایتھکس ہیں وہاں ریگولیشنز ہیں. اگر ریگولیشنز اور ایتھکس اور نیشنل آبجیکٹو سامنے ہوں تو یہ ایشو پیدا نہیں ہوتا. ہمارے ہاں بدقسمتی ایک یہ بھی ہوئی کہ ایک تو انسٹیبلٹی ہے, دوسری پیس اس ریجن میں نہیں ہے. جس ریجن میں پیس نہ ہو تو کنفلکٹ میکس نیوز. اور کنفلکٹ کیا, افغانستان کنفلکٹ ہے, دہشت گردی کنفلکٹ ہے, شیعہ سنی کا فساد جو ہے وہ مسائل پیدا کرتا ہے, پھر مختلف فرقہ بندیاں ہیں, مختلف سیاسی جماعتیں ہیں, ان کے اپنے اپنے آبجیکٹوز ہیں. تو وہ جب ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں مختلف چینلز, آپ دیکھیے ریلیجس چینلز میں بھی کئی قسمیں ہیں,
کوئی سبز پگڑی کے ساتھ چینل کر رہا ہے، کوئی ٹوپی کے ساتھ کر رہا ہے، کوئی انگلش میں قرآن پاک کی ترویج کرنے کے لیے سامنے آتا ہے، کہیں اسکالر بیٹھا ہوا ہے. تو یہ مختلف سیگمنٹس کے چینل ہیں. اب ان کے ایتھکس، اب دیکھیے تو جو ایک فرقہ بندی پر اگر کوئی چینل چل رہا ہے تو وہ اپنے فرقے کو پروجیکٹ کرے گا. اگر کوئی پولیٹیکل بیس پر چینل چل رہا ہے وہ پولیٹیکل بنیاد پہ جائے گا. تو یہ ایتھکس کے بہت سی چیزیں خلاف ہیں، لیکن ان کو کون ریگولیٹ کرے گا؟ دی اتھارٹیز، دی ریگولیٹرز. اصل بنیاد ان پہ آتی ہے. آگے ہم چلتے ہیں اور تھوڑا سا یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ایجوکیشن اس حوالے سے اگر ہم دینے کی کوشش کریں، ایتھکس پہ اگر ایجوکیشن دینے کی کوشش کریں تو اس سے کوئی میڈیا میں کوئی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے ایتھکس کے حوالے سے ان ایتھکس کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا بہت ضروری ہے. اب پرابلم بیسیکلی یہ ہے کہ ایتھکس اف دے آر وائلیٹڈ تو ان کی وائلیشن ان ٹینڈم ہے، ایک طرح سے ڈس جوائنٹ فارم کے اندر ہے. کوئی ایک میڈیا کسی ایک خاص ٹائم کے اندر ایتھکس کو وائلیٹ کر رہا ہے، ناٹ آل دا ٹائمز، جبکہ ایپلیکیشن ان کی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک میڈیا کسی ایک خاص ٹائم کے اندر بہت زیادہ ایتھیکل اپنے کانٹینٹس کے اندر نظر آ رہا ہو. اب یہ جو وائلیشن اور ایپلیکیشن دونوں سائڈ بائی سائڈ ہمیں کسی میڈیا میں چلتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو آئی تھنک دس ہیز ٹو ڈو سم تھنگ ود دی کانشیسنیس، with the kind of awareness that the journalists and the media should have about ethics, that matters. اور اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ. آئی مین ایک سوشل ایتھکس ہوتے ہیں، ایک جنرل ایتھکس ہوتے ہیں جو سوسائٹی ہمیں ڈیفینیٹلی ٹیچ کر رہی ہوتی ہے، لیکن پروفیشنل ایتھکس تو جس طریقے سے پروفیشن کی باقی چیزیں لرن کرنا ضروری ہے، اس طریقے سے پروفیشنل ایتھکس کو بھی لرن کرنا ضروری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو ایتھکس کے حوالے سے جو ایجوکیشن ہے دیٹ ول ان فیکٹ انسٹیٹیوشنلائز دی ایتھکس ان میڈیا. آئی مین جو بھی ایک ایتھیکل پروویژنز ہوں گی، کو کوڈ ہوگا، دیٹ ول بی ٹیکن ایز سچ بائی آل آف دا میڈیا ورکرز ورکنگ ان آل دا میڈیا آرگنائزیشنز. ان کسی ایک کوڈ آف ایتھکس پہ ان کی اوپینین ڈفرنگ نہیں ہوگی، وہ ایک ہی اوپینین ہوگی. اینڈ دیٹ وڈ بی پاسبل اونلی بیکاز وین وی آر ٹرائنگ ٹو ایجوکیٹ دا جرنلسٹ آن دس سبجیکٹ. دوسرا، اوور آل جو لیول آف ایجوکیشن امنگ دا جرنلسٹ ہے دیٹ از آلسو ریکوائرڈ ٹو بی ریزڈ، دیٹ از ریکوائرڈ ٹو بی انہانسڈ. جب ایک ایجوکیشن کا لیول اوور آل جرنلسٹ کے اندر انکریز ہوگا تو ایتھکس کے حوالے سے بھی ڈیفینیٹلی ان کی جو اویئرنیس ہے اور اس کے حوالے سے دے وڈ بی ایبل ٹو سی فار فرام دا پوائنٹ دے آر اسٹینڈنگ دیٹ کہ اگر میں یہ کام غلط کروں گا تو وٹ کائنڈ آف پرابیبل امپیکٹ آف دس ایکشن کوڈ بی آن دا پیپل، آن دا آڈینس. تو وہ اس کو گیج کر سکے گا، اس کو میئر کر سکے گا، اینڈ دین اکارڈنگلی ہی ول گو فار سیلف انالیسس کرنے کی کوشش کرے گا. تو جو کام میں نے کیا اس کے یہ اثرات ہوں گے تو ہی ول ریسٹرین ہمسیلف ناٹ ریپیٹنگ دیٹ ان فیوچر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایتھکس کی ایجوکیشن ہے دس از اے ویری امپورٹنٹ کمپونیٹ. اور سرور منیر راؤ صاحب بھی کچھ اس حوالے سے کچھ ایسا ہی سوچتے ہیں. ہمارے ہاں جو ایشو ہے وہ سب سے بڑا یہی ہے کہ ریٹ آف لٹریسی کم ہے. جیسے ایک بڑی مثال ہے کہ ان جرنلزم ایوری فول کین انٹر بٹ فیو فولز سروائیو. تو ہر آدمی جس کو کہیں جاب نہ ملے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں صحافی بن جاؤں، اینکر بن جاؤں، اور وہ یہ سمجھتا ہے مجھ میں سب صلاحیتیں موجود ہیں کیونکہ اسپیشلائزیشن ہمارے ہاں کم ہے. اب تو پاکستان کی یونیورسٹیز میں اب دیکھیے ورچوئل یونیورسٹی جو یہ پروگرام کر رہی ہے یہ کتنی اس کی ریچ بڑھ گئی ہے. مختلف یونیورسٹیز میں اس وقت 2 درجن سے زیادہ یونیورسٹیز ہیں جن میں پاکستان میں میس کمیونیکیشن پڑھایا جا رہا ہے. آپ دیکھیے اب نرسری تیار ہو رہی ہے، لیکن ماضی میں نہ تو اس نرسری کے لیے جابز تھیں. اب جب ہر طرح کا بندہ جس کو کہیں جاب نہیں ملتی ٹیلی ویژن میں آتا ہے، جس نے میڈیا کو نہیں پڑھا تو اس کو ان ایتھکس کا بھی نہیں پتا ہوتا، وہ اپنے پس منظر میں بات کرتا ہے. اور مالکان کو اخبارات میں جو رپورٹر رکھتے ہیں یا ٹیلی ویژن میں جو رپورٹر رکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بول سکتا ہے، خبر ڈھونڈ کے لا سکتا ہے، لیکن خبر کی بناوٹ اور اس کے امپیکٹ کو وہ گیج نہیں کرتے اور نیشنل کوہرنس کا آبجیکٹو سامنے نہیں ہوتا. اس لیے یہ کنفیوژن ہے. یہ ایک ٹرانزٹری فیز ہے. ہم جیسے جمہوریت کے ایک ٹرانزٹری فیز سے گزر رہے ہیں، اس طرح میڈیا بھی چونکہ ایک دم اوپن ہوا ہے تو اس کو انفلکس ہوا وہاں مین پاور کا. ابھی آپ دیکھیں تو بہت سے اینکرز، بہت سے رپورٹرز اور بہت سے ایڈیٹرز جو شروع میں بڑے پاپولر تھے لیکن جب وہ ایکسپوز ہوئے
کسی نے ایتھکس کا خیال نہیں رکھا. آپ دیکھیے جو ٹاک شوز ہوتے ہیں اس میں لڑائی جھگڑا کر کے کوشش کی جاتی ہے کہ ریٹنگ بڑھا دی جائے, لیکن اب لوگوں کو یہ شعور پیدا ہو رہا ہے کہ بھائی یہ تو صرف لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں, اصل ٹاپک کی طرف نہیں آ رہے. تو یہ جو ایک ویورز کی فورس ہے, یا آپ جیسے سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں, تو مجھے بھی یہ شعور پیدا ہو رہا ہے کہ ان کا خیال ہونا چاہیے. جب حکومت ان چیزوں کو دیکھے گی, ریگولیٹرز دیکھیں گے, تو ان کو بھی شعور پیدا ہوگا اور گریجولی یہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی. یہ اسٹوڈنٹس ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور ذرا یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایتھکس آر آف کورس ایٹ ویریس ان ویریس ایسپیکٹس دیز آر دیئر. میں جیسے کچھ پیچھے بیان کر چکا ہوں, ایک اور بڑی امپورٹنٹ ایتھکس کے حوالے سے بات ہے کہ ایڈس کے حوالے سے بھی ایتھکس ہوتے ہیں, وہ چاہے پرنٹ کے ہوں یا الیکٹرانک کے. دیر آر سرٹن کوڈ آف ایتھکس دیٹ ایوری میڈیا ہیز ٹو فالو. آپ پیمرا اس کے حوالے سے بڑی کلیئر پروویژنز دیتا ہے ایتھکس کی. اس کے حوالے سے اگر پی سی پی کے جو ایتھیکل کوڈز ہیں ان کو اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو بڑی کلیئر اس پہ پروویژنز اویلیبل ہیں. اور میڈیا کے اپنے جو پروفیشنل ایتھکس ہیں وہ بھی ان پہ سم ہاؤ دے ڈسکس دیز ایشوز. ایڈس کس فارم میں ہونی چاہیے؟ 1 گھنٹے کے پروگرام اگر 60 منٹس کا پروگرام ہے تو ہاؤ مچ آف دس پروگرام شوڈ بی ڈیووٹڈ فار ایڈورٹیزمنٹس. اس طریقے سے اگر نیوز پیپر ہے تو نیوز پیپر میں کتنا ایڈ کا پورشن ہونا چاہیے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ وی آر بائنگ نیوز پیپر فار ایڈز اونلی؟ بیکاز وی آر اسپینڈنگ منی اینڈ وی آر آف کورس گیونگ ٹائم ٹو اٹ. اینڈ اف دا نیوز پیپر از فل آف ایڈس, so this is what I did not require. I did not buy a newspaper for this purpose only. And I'm not watching media for looking ads only. تو اب ایڈز جو ہیں اس کے حوالے سے بڑے دنیا کے اندر بڑے کلیئر میکینزمز ہیں, اور پاکستان کے اندر بھی اس حوالے سے پیمرا کو دیکھ لیں یا کسی اور باڈی کو بھی دیکھ لیں تو وہاں پہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ چیزیں موجود ہیں کہ کتنی ایڈز جو ہے وہ ایک پروگرام کا حصہ بن سکتی ہیں, ایک پیج کا حصہ بن سکتی ہیں. تو اس پہ بڑے کلیئر پروویژنز ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں فالو کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ ہو سکتا ہے کہ یہ نیوز پیپرز تو ڈیفینیٹلی دے آر دا پروفٹس اینڈ دے آر ارننگ اے لاٹ آف پروفٹس آؤٹ آف دس بزنس, لیکن ان کی جو سوشل ریسپانسبلٹی ہے وہ کمپرومائز ہو رہی ہے اس سبجیکٹ کی وجہ سے. یہ جو اوور ویلمنگ اسٹریس میڈیا کا اس بات پہ ہے کہ ایڈ زیادہ سے زیادہ دیں اور لیں اور ان کو ڈسپلے بھی اس فارم کے اندر کریں. اب یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے کیسز کے اندر جہاں پہ ایڈز نہیں ہونی چاہیے, وی اسٹل سی ایڈز اوور دیئر, ایون نیوز آر اسپلیشنگ اراؤنڈ دی ایڈز. اب دس از ٹوٹلی ان ایتھیکل. اور پھر کتنے کانٹینٹ فرنٹ بیک پیج یا ان سائڈ پیجز کا نیوز کا ہونا چاہیے اور کتنا ایڈس کا ہونا چاہیے, دس از آلسو بینگ وائلیٹڈ. There are certain provisions available on that. ٹیلی ویژن کے پروگرامز کے حوالے سے 1 گھنٹے میں کتنی دیر کی ایڈز ہونے چاہیے, پیمرا اس پہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ پروویژنز پرووائڈ کر رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں بڑی اہم ہیں, اور یہ بھی ایک ایشو کے طور پر سامنے آ رہا ہے ہمارے کہ ہم بزنس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, ہنٹ کرنے کے لیے وی وائلیٹ دس ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایڈس کے حوالے سے جو پروویژنز ہیں ہم ان کو وائلیٹ کر رہے ہیں. تو سرور موری راؤ صاحب بھی اس پہ کچھ فرماتے ہیں. لیٹس ہیو اے لک ایٹ اٹ. دیکھیے یہ سب ادارے جو ہیں نا ایک ایسی فضا میں اپنا امپیکٹ بنا سکتے ہیں جب ان کو کام کرنے کی آزادی ہو اور قوانین کے نفاذ کی ہو. پاکستان ایک عبوری فیز سے گزر رہا ہے. یہاں جو جوڈیشری ہے اس نے بھی ایفرٹ کر کے ایک مقام حاصل کیا ہے. میڈیا نے بھی یہ آزادی اس کو تحفے میں نہیں دی گئی. کچھ گلوبل پریشر اور کچھ انڈیویجولز جو ہیں انہوں نے یہ ایکوائر کی ہے. پہلے یہ آزادی ایکوائر کی تھی پرنٹ میڈیا کے پروفیشنلز نے, اور اب الیکٹرانک میڈیا کے پروفیشنلز نے کی ہے. تو یہ جو ایک قاری ہے یا ایک ناظر ہے وہ تو پے کرتا ہے بڑا مائنر اماؤنٹ, لیکن آپ اس طرف ذرا توجہ دیں کہ جب پوری قوم کا ذہن ایک طرف بنایا جا رہا ہو, جس قوموں کی جو ڈیفنس ہے وہ بارڈر پر نہیں ہوتی, قوموں کا ڈیفنس عوام کے ذہن کرتے ہیں, وہی کسی ایشو کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. اور دس از گڈ سائن, گڈ اومن کہ یہ شعور سوشل میڈیا بھی پیدا کر رہا ہے, میڈیا بھی پرنٹ اور الیکٹرانک بھی پیدا کر رہا ہے, اور جوڈیشری بھی اس کو سپورٹ کر رہی ہے. اس کا اثر آتا ہے پولیٹیکل لیڈرشپ پر. اور آپ کو پتا ہے کہ ایک سیئنگ ہے کہ برف ہمیشہ چوٹی سے پگھلتی ہے, کیونکہ ڈیسیژن میکرز آر دا رولرز whether they are from the political arena or from somewhere else. تو ان پہ جب پریشر بنتا ہے تو وہ یہ فیصلے کرتے ہیں. اب ایک پورا پریشر معاشرے کا ان کے اوپر آ گیا ہے اور اس کے اثرات آپ کو نظر آ رہے ہیں. آپ دیکھیے کیوں آج ہم میڈیا ایتھکس پر
یا ایتھکس ان جرنلزم پر گفتگو کر رہے ہیں. اس کی ضرورت تھی تو یہ ہوا اس سبجیکٹ پر اتنا بڑا پروگرام اور الیکٹرانک میڈیا اور یونیورسٹی کی طرف سے ہونا. آخر اس کی اہمیت ہے. یہ شعور تو پیدا ہوا آج سے 5-10 سال پہلے شاید یہ شعور نہیں تھا, بلکہ میڈیا ایتھکس کے بارے میں بات ہی نہیں ہوتی تھی, کیونکہ کنٹرول میڈیا تھا, ایک پاکستان ٹیلی ویژن تھا اور سرکاری چند اخبار ہوتے تھے. اب چونکہ یہ چیزیں نمایاں ہوئی, کمپٹیشن ہوا, یہ سامنے آیا, تو آئی ایم کوائٹ ہوپ فل کہ ان نیئر فیوچر آپ دیکھیں گے کہ میڈیا ایتھکس کا اسی طرح خیال رکھا جائے گا جیسے جوڈیشری ایتھکس ہیں, پولیٹیکل ایتھکس ہیں. اب قومی اسمبلی میں جب کوئی ڈیبیٹ ہوتی ہے تو اس میں بھی چیزیں ایکسپنچ کر دی جاتی ہیں, کیونکہ انسان ہے نا, کچھ ایسے الفاظ بول دیتا ہے. بعض اوقات ججز ریمارکس دیتے ہوئے ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ باہر کے لوگ اس پر ریئیکٹ کرتے ہیں, تو اس سے جوڈیشری بھی لرن کر رہی ہے. اسی طرح میڈیا کی جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ جب عوام تک پہنچتی ہیں, عوام کا ریئیکشن آتا ہے تو وہ اس طرف جاتے ہیں. آئی ایم کوائٹ ہوپ فل کہ ان نیئر فیوچر ان چیزوں کی طرف زیادہ توجہ ہوگی اور ہمیں اس فیز سے گزرنا ہے. آگے چلتے ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں تھوڑا سا ایک کنسرن آپ کے ساتھ کوڈ آف ایتھکس کے حوالے سے بیان کرنا چاہوں گا کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کوڈ آف ایتھکس چونکہ بڑی کلیئر نہیں ہے اپنی ورڈنگز میں, اپنی اپروچ میں, اور ان کی اپلیکیشنز کے حوالے سے کوئی میکانزم بھی ایز سچ نہیں دیا گیا, تو اس کے حوالے سے یہ ایک وجہ بنتی ہے کہ جو میڈیا ہے وہ ایتھکس کو فالو پراپر طریقے سے نہیں کر رہا. تو کلیئرٹی کا نہ ہونا اور اس کی جو پراپر ورڈنگز ہیں وہ اس کا نہ ہونا, کوڈ آف ایتھکس میں نہ ہونا, تو جس کو ہم ایک لفظ ٹیکنیکلی استعمال کرتے ہیں کہ ایتھکس آر ناٹ پراپرلی کوڈیفائڈ. تو کوڈیفیکیشن کا ویک ہونا ایتھکس کا, ان کے جو اس کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں ان کا پراپرلی آپریشنلائزڈ ہونا نہ ہونا, یہ ایک بہت بڑا وجہ ہے جس کی وجہ سے کوڈ آف ایتھکس پراپرلی پاکستان کے اندر اپلائی نہیں ہو رہے. اس حوالے سے جب ہم نے فریو ادریس جو کہ ایک اچھی اینکر ہیں, بڑی رینونڈ اینکر ہیں, اس نے اس سوال کو کس طریقے سے ایڈریس کیا, لیٹس سی. ابھی تک ویگ ہے جو کوڈ آف ایتھک ہے, وہ کوئی کلیئر کٹ کوڈ آف ایتھکس نہیں ہے. اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں, جب آپ پڑھتے ہیں آپ کو مل بھی جاتا ہے. ایک پیمرا نے اس کے اوپر گائیڈ لائنز دی ہوئی ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن کے لیے ہم نے کوئی فورسفل ان کی ایفرٹ نہیں دیکھی. چینلز کو میں یقیناً کریڈٹ دوں گی کہ ایک چینلز نے اپنے تئیں ایک کوڈ آف ایتھکس بنایا تھا. آپ کو پتا ہے جب وار ہو رہی تھی, جب ابھی بھی وار آن ٹیرر میں ہم شامل ہیں, لیکن جس وقت بڑے زور و شور سے ہو رہی تھی, تو میجر چینلز نے بیٹھ کر خود ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اور یہ ایک بڑے افسوس کی بات ہے کہ اتنے سال ہو گئے اب تو, کیونکہ الیکٹرانک میڈیا کی عمر زیادہ گنی جاتی ہے. یہاں پہ ایک دن جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہے اف یو کمپیئر ٹو پرنٹ میڈیا. اینڈ آئی ورک ان بوتھ دا میڈیم, تو میں اس کا فرق بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ پرنٹ میڈیا کیسے چلتا ہے اور الیکٹرانک میڈیا کیسے چلتا ہے. یہاں تو ہر سیکنڈ کاؤنٹ کرتا ہے, بلکہ مائکرو سیکنڈ کاؤنٹ کرتا ہے, جبکہ پرنٹ میں آپ کو کافی ٹائم مل جاتا ہے. اسی طریقے سے ایوالو کرنے میں بھی دیر لگ سکتی ہے, مگر الیکٹرانک میڈیا بڑی تیزی سے پاکستان میں آیا, نیوز میڈیا بڑی تیزی سے بلاسم ہوا یہاں پر. تو ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ اتنا ٹائم نہیں تھا ہمارے پاس. یقیناً اٹس اے ینگ فیلڈ, تو ہمیں تھوڑا سا وقت اور لگے گا, مگر آئی تھنک آپ بڑا اہم ٹاپک لے کر آئے اور اب یہ وقت ہے کہ آپ اس کے اوپر توجہ دیں. خود چینلز نے جو میں بات کری تھی ایک کوڈ آف ایتھک بنایا, اس کو بڑے حد تک سیریسلی امپلیمنٹ بھی کیا, مگر آپ دیکھیں اس کے اندر بھی اب آپ کو ویگ لائنز نظر آنا شروع ہوں گی. مثلا اس وقت تمام چینلز نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہم ڈیڈ باڈیز نہیں دکھائیں گے. پھر ابھی ریسنٹلی جب یہ بھوجا ایئر لائنز کا کریش ہوا, یا اس سے پہلے دوسرا کریش ہوا تھا ایئر بلو کا, تو اس میں ڈیڈ باڈیز دکھائی گئی, بار بار دکھائی گئی, بریکنگ نیوز میں دکھائی گئی. ایک دفعہ آپ کی غلطی سے چل سکتی ہے, مگر اس کے بعد تو دکھانے کو کوئی جواز نہیں ہے. جب لائیو کوریج ہو رہی ہے تو آئی کین انڈرسٹینڈ کہ اس وقت کیمرہ وہاں چلا گیا, آپ نہیں کر سکے, مگر اس کو بار بار دکھایا گیا اور بڑے میجر چینلز کے اوپر دکھایا گیا. تو یہ کوڈ آف ایتھکس کو یقیناً ایک بہتر طریقے سے امپلیمنٹ کرنا چاہیے. ہم ذرا اس چیز کو بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا پیمرا کا کوئی اس حوالے سے کوئی رول ہو سکتا ہے کہ وہ ایتھکس کو امپلیمنٹ کرنے میں اس کا رول ہو سکتا ہے, ایتھکس کی انفورسمنٹ کے حوالے سے کوئی رول ہو سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیمرا کے حوالے سے جب ہم بات کریں کہ پیمرا ایک رول اٹ ہیز ٹو پلے, تو یہ انفیکٹ انفورسمنٹ کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو وہ ایک پولیسنگ رول سا ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ پیمرا دین ول اپیئر ٹو بی پولیسنگ یا ایک طرح سے انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ بن جائے گا جو کوڈ آف ایتھکس کو انفورس کر رہا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوڈ آف ایتھکس آر نیور امپوزڈ, کوڈ آف ایتھکس آر انٹرنلائزڈ.
इंडिविजुअल्स जर्नलिस्ट कोड ऑफ एथिक्स को इंटरनलाइज करते हैं एंड देन दे मेक इट पार्ट ऑफ देयर बिहेवियर, और वो उनके बिहेवियर की रिफ्लेक्शंस जो हैं वो फिर उनके काम के अंदर नजर आती हैं। उनके इस इंटरनलाइज्ड फॉर्म के अंदर जब कोड्स उनके अंदर चले जाते हैं, जब उनको प्रॉपरली वो अडॉप्ट कर लेते हैं, उनके मुताबिक प्रॉपर अवेयरनेस उनके अंदर क्रिएट हो जाती है, तो देन यू कैन सी दैट देयर एक्शंस आर वेरी एथिकल। तो मैं नहीं समझता कि कोड ऑफ एथिक्स को किसी भी बॉडी के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट कराया जा सकता है। जब कोड ऑफ एथिक्स की इंप्लीमेंटेशन की बात होगी तो फिर तो इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग समथिंग अबाउट द कंप्लायंस, और कंप्लायंस रूल्स और रेगुलेशंस की होती है, कोड ऑफ एथिक्स की नहीं होती। कोड ऑफ एथिक्स बेसिकली एक इंटरनल मैकेनिज्म हर इंडिविजुअल के अंदर होता है जो उसको हर वक्त ये बताने की कोशिश करता है कि वेदर यू आर डूइंग राइट और रॉन्ग। देखिए फ्रिया इदरीस इस हवाले से क्या कहती हैं कि कोड ऑफ एथिक्स क्या पैमरा इंप्लीमेंट कर सकता है? जहां तक पैमरा का ताल्लुक है, मैं बड़ी इज्जत करती हूं पैमरा के इदारे की, मगर मुझे बड़ी मायूसी है कि बहुत सारी चीजें जो पैमरा के करने की थी वो उस तरीके से नहीं हो रही। मुझे लगता है उनके ऊपर बहुत ज्यादा काम है और दे नीड टू ऑल्सो डिटर्मिन कि उनकी ड्यूटीज क्या है। मुझे लगता है वो भी उसी तरीके से वेग हैं जैसा कि हम शायद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले भी इस मामले में वेग हैं, और फिर हम अपने व्यूअर को भी कंफ्यूज करते हैं। मसलन मैं आपको खुद एग्जाम्पल देती हूँ अपने प्रोग्राम से। मैंने किया था इंटरव्यू जिस वक्त लियारी ऑपरेशन बड़े जोरों शोर से जारी था और उज़ैर बलोच के सर के ऊपर हजारों की बाउंटी थी, उस वक्त मैंने उज़ैर बलोच को लाइव अपने प्रोग्राम पर ले लिया। तो मुझे ये कहा गया कि आपने उनको कैसे ले लिया जबकि पुलिस उनको ढूंढ रही है। भाई सवाल ये है कि आप पुलिस से जाकर पूछें कि आप इस शख्स को क्यों नहीं पकड़ सकते, क्योंकि मैं कोई टॉर्च लेके या कोई बड़े अपने इंटरनल कॉन्टेक्ट लेके नहीं गई थी उज़ैर बलोच को ढूंढने। उज़ैर बलोच लियारी के अंदर ही था, अपने घर के अंदर ही था, वहीं पे बैठ के नाश्ता कर रहे थे, वहीं बैठ के सबसे बात कर रहे थे। तो ये कंफ्यूज्ड जब वैल्यूज हो जाती हैं, अगर आपका फोकस ये है कि आप ये दिखाएं कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं या एक सर्टन इदारा बड़ा अच्छा काम कर रहा है या सर्टन हुकूमत बड़ी अच्छी काम कर रही है, बजाय इसके कि हमने अपनी नौजवानों को क्या दिखाना है, अपने बच्चों को क्या दिखाना है, अपनी आवाम को क्या दिखाना है, तो जब आपकी प्रायोरिटीज ही शायद मिसगाइडेड हो जाएंगी। मैं सिर्फ एक इदारे की बात नहीं करी, जनरली सबकी। जब अपने अपने इंटरेस्ट सब देखने लग जाते हैं तो फिर अवाम का इंटरेस्ट निगलेक्ट हो जाता है। एंड आई फील कि बड़ी जरूरत है कि हम कोड ऑफ एथिक्स को ना सिर्फ बेहतर तौर पे वाजे करें बल्कि उसको इम्प्लीमेंट करें। जब हम मुख्तलिफ जर्नलिस्ट से इस किस्म की जब बातें कर रहे थे और उनसे निकालने की कोशिश कर रहे थे कि व्हाट प्रॉब्लम्स डू दे फेस when they are practicing the code of ethics, या what they think are the issues in the application of code of ethics, तो हमें मुख्तलिफ किस्म के जवाबात मिल रहे थे, मुख्तलिफ किस्म की डिस्कशंस उस पर जारी थी, जिसको हम समराइज करके आपके सामने आज पेश कर रहे हैं। तो इसी तरह से समराइज्ड फॉर्म के अंदर फ्रिया इदरीस ने भी कोड ऑफ एथिक्स के हवाले से कोई बात की है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। इश्यूज और प्रॉब्लम्स मेरे ख्याल में सबसे पहले तो ये है कि क्लैरिटी नहीं है, वेगनेस है। नंबर 2, सीरियसनेस नहीं है, संजीदगी नहीं है कि उसको इम्प्लीमेंट करना है। यही नहीं पता कि किसने इम्प्लीमेंट करवाना है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के आड़ में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर मैं समझती हूं कि हमें पाबंदी लगानी चाहिए, ऐसी बातें इस तरीके से नहीं करना चाहिए, मगर क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, वेगनेस नहीं है, तो वो तमाम बातें आई गई हो जाती। जिस स्टूडेंट साहब ने इस हवाले से थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि क्या जो रेटिंग है, मीडिया की रेटिंग, डज दैट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स वायलेशन ऑफ कोड ऑफ एथिक्स इन पाकिस्तान मीडिया? इस हवाले से हमने आप पीछे भी डिस्कशंस में बात कर चुके हैं। सर मुराद साहब की ने जो इस पे हवाले से बात की वो भी आप सुन चुके हैं। जो टीआरपीज जिन्हें कहते हैं, जिसे टारगेट रेटिंग पॉइंट कहते हैं, ये कि कौन सा कितना ज्यादा लोग पीपल मीटर के थ्रू मीडिया को पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, इस हवाले से कि ये डेफिनेटली मीडिया वांट्स that more and more people should watch them, more and more people should read them. तो इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम जैसे मीडिया उसका शिकार हो सकते हैं, बहुत सारे एथिक्स को वायलेट करने के हवाले से ये एक इशू के तौर पर सामने आ सकता है। फ्रिया इदरीस की इस पे हवाले से क्या ओपिनियन है? लेट्स हैव अ लुक एट इट। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि रेटिंग भी एक नया फिनोमेना है, इसको भी समझने की जरूरत है, इसके अंदर बेहतरी की गुंजाइश है। और यकीनन आप कैसे समझ सकते हैं कि कोई भी किसी भी बिजनेस का ओनर हो तो उसका तो मेजर इंटरेस्ट बिजनेस है, उसका मेजर इंटरेस्ट जो है वो अपना पैसा पूरा करना। लेकिन तमाम मीडिया हाउसेज ऐसे नहीं है। मेरे ऐसे इदारे से इस वक्त ताल्लुक है जो कई सालों से पाकिस्तान में जर्नलिज्म
کا کام کر رہا ہے تو میں یقیناً اس ادارے کو باقی اداروں کے ساتھ نہیں ڈال سکتی. اور بھی بہت سارے ادارے ہیں, جیسے میں نے کہا یہ شاید دنیا کی واحد مثال ہوگی کہ خود ٹی وی چینلز نے جمع ہو کر کوڈ آف ایتھکس اپنے لیے بنایا اور اس کو فالو بھی کیا سیریسلی, لیکن جب کوئی اور لوگ اس کے اندر نہیں شامل ہوئے تو وہ ویگ ہوتا چلا گیا. لیکن ٹی آر پی کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ٹی آر پی وہی ریفلیکٹ کری ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں. تو انفارچونیٹلی کیونکہ ہمارا معاشرہ 80% سے زیادہ ان ایجوکیٹڈ ہے, تو ایسی چیز جو کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ رسپانسبلٹی کے دائرے میں نہیں آتی یا شاید تہذیب کے دائرے سے باہر ہے, اس کو پسند کیا جاتا ہے. لوگ زیادہ دیکھتے ہیں, ٹی آر پی اوپر چلی جاتی ہے, تو پریشر پڑ جاتا ہے نیچرلی اینکر کے اوپر بھی, رپورٹر کے اوپر بھی اور ادارے کے اوپر بھی کہ وہ اس ٹی آر پی کو برقرار رکھیں, کیونکہ وہ ٹی آر پی جو ہے وہ آپ کی لائف لائن ہے, آپ کے دل کی دھڑکن ہے, کیونکہ آپ کی ایڈورٹائزمنٹ ٹی آر پی سے آنی ہے, تو وہ بھی بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ سب کی ایک کلیکٹو ایفرٹ ہوگی سمجھنے کے لیے کہ آپ کو اس میں کتنا ریسپانسبل ہونا ضروری ہے. میں سلوٹ کرتی ہوں ان اینکرز کو, ان جرنلسٹ کو, ان رپورٹرز کو جو اس پریشر کو سہ جاتے ہیں, اس کے باوجود وہ اپنی جو بیسک ان کی ایک سول ادارے کی یا ایک سول معاشرے کی جو لمٹس ہیں اس کو کراس کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. اور یقیناً ایسے لوگ ہیں جس کی وجہ سے آپ کمپیرزن بھی کرتے ہیں کہ کون صرف ریٹنگ کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور کون سیریس جرنلزم کر رہا ہے. لیکن رپورٹنگ والی بات جو ہے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. پاکستان دنیا کا شاید واحد ملک ہے جہاں پر ہماری نیوز انٹرٹینمنٹ سے اوپر چلی گئی ہے, اس کی ٹی آر پی یا اس کے اندر انٹرسٹ. تو اس کا مطلب کیا, آپ ذرا اس کا مطلب سمجھیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ نیوز کو انٹرٹینمنٹ سمجھ, کیونکہ ایک چیز خالی ہوئی جگہ بنی, اس کی جگہ آپ نے گیپ لے لیا. پہلے ہی پاکستان میں انٹرٹینمنٹ کی کمی ہے, ہم لوگ گیمز میں بڑے پیچھے ہیں, اولمپکس میں آپ نے ابھی دیکھ لیا ہمارے پارکس کا جو حال ہو چکا ہے. سنیما آپ ابھی دیکھ لیں کراچی میں کیا ہوا اور جگہ پروٹیسٹ میں کیا ہوا, سنیما ہالز ختم کر دیے گئے, ہماری فلم انڈسٹری بند ہو گئی, تھیٹر کا حال آپ کے سامنے ہے. تو ہماری انٹرٹینمنٹ رہ کیا گئی ہے, ایک ٹیلی ویژن ہی رہ گیا, یا آپ ریسٹورینٹ میں جا کے کھانا کھا لیں, وہاں پہ بھی ٹی وی لگا ہوتا ہے اور موسٹلی نیوز چینلز ہی لگے ہوتے ہیں. تو اٹ مینس کہ آپ نیوز چینل میں اپنی انٹرٹینمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں, تو دس از اے ویری ڈینجرس ٹرینڈ. اور جب تک ہم اس کے اوپر سنجیدگی سے نہیں غور کریں گے تو ہم اپنے معاشرے کو ایک بڑے خطرناک طرف لے کے جا رہے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, یقیناً آپ نے آج اس حوالے سے بہت سارے پوائنٹس کو نوٹ کیا ہوگا کہ ہمارے ملک میں میڈیا کے حوالے سے کیا کوڈ آف ایتھکس کے پرابلمز ہو سکتے ہیں, کیوں نہیں کوڈ آف ایتھکس اپلائی ہو رہے. اور آپ نے یقیناً دو بڑے ویٹرن جرنلسٹ کو اس حوالے سے سنا اور انہوں نے اپنی رائے پر اظہار کیا مختلف ایشوز کے حوالے سے. تو میں ابھی آپ کو ایک اور جرنلسٹ کی طرف لے جاتا ہوں. ہی از آلسو ورکنگ جرنلسٹ اینڈ ویری امپورٹنٹ پرسن ورکنگ ان میڈیا آرگنائزیشن. مبشر زیدی صاحب کو میں آپ سے متعارف کرا رہا ہوں. مبشر زیدی صاحب ایک بڑے سیزنڈ جرنلسٹ ہیں, ورکنگ ان ویری امپورٹنٹ میڈیا گروپ ان دا کنٹری. ان سے جب ہم نے اس حوالے سے ڈسکس کیا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کوڈ آف ایتھکس کے حوالے سے پاکستان میں کیا پرابلمز ہیں اور کیا ایشوز جرنلسٹ کو درپیش ہیں کہ کوڈ آف ایتھکس کو پراپرلی فالو نہیں کر رہے, یا کوڈ آف ایتھکس کو فالو کرنے میں ان کو کیا پرابلمز آ رہے ہیں, تو اس حوالے سے انہوں نے ہمیں ایک بڑا کمپریہنسو اس کو رپلائی کیا. اس ایشو پہ مبشر زید صاحب کے جواب کو ہم سنتے ہیں. They have to brought in both point of view to make the story balanced. But since Dawn is just a part of electronic media and we have a huge growth of electronic channels, not all of them have applied the code of conduct. آگے چلتے ہیں اور میں آپ کو لے جاتا ہوں ایک اور بڑے امپورٹنٹ پرسن کی طرف جو کہ کوڈ آف ایتھکس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور آپ اس فیس کو بڑے کلوزلی جانتے ہیں بیکاز ہی ہیز بین اپیئرنگ ان ویریس میڈیا پروگرامز میں. وہ آپ کو مختلف کوڈ آف ایتھکس کے حوالے سے اور اس کے علاوہ جو بیڈ گورننس کے حوالے سے پریکٹسز ہیں یا ایون دا پرابلم ود دا جرنلسٹ اس کے حوالے سے جو مختلف پریکٹسز رہی ہیں, اس ویٹرن جرنلسٹ نے جو پرنٹ میڈیا سے الیکٹرانک میڈیا کی طرف آئے ہوئے ہیں, انہوں نے اچھا خاصا کنٹریبیوٹ کیا ہے. اینڈ ہی از ناؤ ورکنگ ناؤ ڈیز ود اے ویری سگنیفیکینٹ میڈیا ہاؤس ان دا کنٹری, اور آج کل بھی ایک پروگرام اینکر کر رہے ہیں. اور ہم نے ان سے جب یہ ڈسکشنز کرنے کی کوشش کی کہ میڈیا کے ایتھکس کے حوالے سے ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, کہ کیا ریزنز ہیں میڈیا ایتھکس آپ سمجھتے کیا ہیں ایز اے پروفیشنل, اور پھر کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیا ریزنز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ایتھکس وائلیٹ ہوتے ہیں یا وہ پراپرلی پریکٹسز میں نظر نہیں آتے ہمیں جرنلسٹ کی. تو اس پہ ایک جو ان کا پوائنٹ آف ویو تھا
آئی ایم شوئنگ ہز پوائنٹ آف ویو. تو میں جس شخص کی بات کر رہا ہوں, جس جرنلسٹ کی بات کر رہا ہوں, ہز نیم از متیولا جان. اور متیولا جان اس حوالے سے کیا بات کہتا ہے, یہ آپ کے لیے پیش خدمت ہے. دیکھیے, میرے خیال میں ضابطہ اخلاق جو ہے وہ 3 مرحلوں پر یا 3 سطح پر قابل عمل ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے معاشرتی سطح پر. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں پیشے کا ضابطہ اخلاق نہیں ہے اور فلاں پیشے کا ہے. ڈاکٹر ہیں, وکیل ہیں, صحافی ہیں, اسی طرح سیاستدان ہیں, میڈیا والے بھی ہیں. میرے خیال میں ضابطہ اخلاق جو ہے وہ معاشرے, سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ معاشرے میں اگر اخلاقیات ہو اور کوئی بھی فرد اپنے گھر سے, اپنے خاندان سے, اپنے استادوں سے, اپنے اسکول کی تربیت سے جو کچھ سیکھتا ہے وہ اس کا ضابطۂ اخلاق ہوتا ہے. تو سب سے بڑا مسئلہ تو ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ضابطۂ اخلاق شاید مختلف ڈپارٹمنٹس اور مختلف اداروں اور مختلف پیشوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. میرے خیال میں ضابطۂ اخلاق ایک پورے قوم کا, ایک پورے ملک کا, ایک پورے معاشرے کا اور پورے جو کمیونٹی ہوتی ہے اس کا ہوتا ہے. اس کو پیشوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ ڈاکٹروں کا ضابطۂ اخلاق پڑھ لیں, وکیلوں کا پڑھ لیں, صحافیوں کا پڑھ لیں, استادوں کا پڑھ لیں, کسی بھی پیشے کا پڑھ لیں, تو اس میں چند بنیادی اصول ہوتے ہیں جو کسی بھی انسان کے لیے جن کو فالو کرنا ضروری ہوتے ہیں اور کسی بھی شہری کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ سچ بولنا, اپنے کام سے وفاداری کرنا, اپنے پیشے سے وفاداری کرنا, مفاد عامہ کی بات کرنا, مفاد عامہ کے لیے کام کرنا. یہ وہ بنیادی اصول ہیں ضابطۂ اخلاق کے کہ جو ہر پیشے پر لاگو ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ضابطے اور اخلاقیات جو ہیں ہم گھر سے سیکھ کے آتے ہیں, ہم اپنے اسکولوں میں سیکھتے ہیں. تعلیم اور تربیت جو ہے ہماری اس سے براہ راست ضابطے کا تعلق ہوتا ہے اور ہم اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے. جسٹس شفقت خان عباسی جو کہ پریس کونسل آف پاکستان کے چیئرمین بھی ہیں, وہ اس حوالے سے چونکہ پریس کونسل کے چیئرمین ہیں اینڈ ہی از آلسو ٹاکنگ اباؤٹ کوڈ آف ایتھکس ایٹ ویریس پلیسز اور کوڈ آف ایتھکس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے ان کی آرگنائزیشن کا جو کہ بڑی امپورٹنٹ آرگنائزیشن ہے پریس کونسل آف پاکستان, جو گورنمنٹ آف پاکستان کی ایک اسٹیبلش انسٹیٹیوشن ہے جس کی کانسٹیٹیوشن کے اندر, کمپوزیشن کے اندر مختلف میڈیا آرگنائزیشن, سول سوسائٹی, ایجوکیشنسٹ, اکیڈیمیا کے لوگ اور اس کے علاوہ سول سوسائٹی کے لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں. تو ان کی ایفرٹس اس حوالے سے اچھی خاصی ہیں کہ جو کوڈ آف ایتھکس ہیں وہ پاکستان میں اپلائی کرنے کے حوالے سے ہی از ٹرائنگ ٹو کریٹ اویئرنیس اینڈ ہی از ٹرائنگ ٹو سی دیٹ ہاؤ کوڈ آف ایتھکس کوڈ بی انٹروڈیوسڈ ان پاکستان اور ان کی امپلیمنٹیشن کیسے بہتر ہو سکے. ذرا ہم ان کا بھی پوائنٹ آف ویو اس حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. Press Council was not much functional or vibrant before 2012. And we have started debate and discussion everywhere with the help of the universities, with the bar, with the high courts, with the civil societies. Instead of enforcing or taking any penal action, we thought it is better there should be a discussion everywhere. When there will be more discussion, debate in the society, that is one way to enforce the ethics. As long as ethical code is concerned, that is no issue. That is there in the ethical code of practice which was formulated, which is a part of the law under the Press Council Ordinance. And that is a document which was prepared by the stakeholders. This is not prepared by any government or state or thing like that. It was formulated after a thorough, long consultation with the stakeholders like APNL, CPNE, PFUJ, civil societies, and all those things. First time we sent copies of those ethics all over Pakistan to all the media houses, whether they are electronic media, or print media, or news agencies, to the press clubs, everywhere, so that in shape of the pamphlet, in shape of the beautiful chart, so that in asking all the media houses that they should display this code of conduct everywhere in the media houses, so that more and more journalists should be sensitized. They should know about
And I got a good response from the editor, from the regional side, from the interior scene. Yes, sir, we were not aware about these ethics, these 17 points, and we have placed in our media houses. So, code of conduct is no problem, but question of enforceability, question of implementation, that is a problem. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں آپ نے یقیناً بڑے اہم پوائنٹس جو کہ اس حوالے سے کہ کیوں میڈیا کے ایتھکس پاکستان کے اندر پراپرلی اپلیکیبل نظر نہیں آ رہے ہمیں، یا پرابلمس کیا ہو سکتے ہیں ایپلیکیشن آف کوڈ آف ایتھکس میں ان دا کنٹری. آپ نے بہت ویٹرن جرنلسٹ کی گفتگو آج آپ نے سنی، ان کا انالیسز آپ نے سنا، اور یقیناً جب کوئی ایک شخص اس حوالے سے بات کر رہا ہو تو اس کی پوری زندگی کے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ ان کی گفتگو کے اندر سمٹ کے آ رہے تھے. تو مجھے یقین ہے کہ آج آپ نے بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ اس حوالے سے نوٹ کیے ہوں گے کہ وٹ آر دا ریزنز دیٹ کوڈ آف ایتھکس ان پاکستان آر ان پرابلم، اور ان کی اپلیکیشنز کیوں نہیں ہو رہی. تو ان جرنلسٹ کے پوائنٹ آف ویوز کے ساتھ میں آج کے لیکچر سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.